دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق کے، وہ حق پر ہے۔ دوسرا جو گروہ ہے، اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے۔ مثلا وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ مسلم کی حدیث ہے کہ جب امت میں افتراق ہو جائے گا تو جو اقرب الی الحق ہوگی جماعت، وہ جماعت ہوگی جو خوارج کے خلاف قتال کرے گی۔ تو پہلی بات یہ، اس افتراق میں نبی علیہ السلام نے یہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا، اہل جمل اور اہل صفین کو الگ الگ ڈیفائن نہیں کیا، لہٰذا پہلے تو یہ دیکھا جائے گا یہ کس کے بارے میں ہے، اہل جمل کے بارے میں ہے یا اہل صفین کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیفائن نہیں کیا کہ یہ روایت جنگ جمل والوں کے لیے یا جنگ صفین والوں کے لیے۔ یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ آپ نے تو لکھا ہے کہ یہ جنگ صفین والوں کے لیے ہے۔ جو آدمی اپنے آپ کو جھوٹا کرے، اپنا منہ کالا کرے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں اسے صحابہ سے اتنا بغض ہو گیا ہے کہ اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولنے لگ گیا ہے، اور اپنے ریسرچ پیپر کے خلاف کہتے ہیں میرا ایٹم بم ہے، یہ واقع کربلا کا حقیقی پس منظر، یہ جو میرا ریسرچ ایٹم بم ہے، اسی میں تم نے کیا لکھا ہے؟ بعض اوقات تو ترجمہ کھا گیا ہے، حدیث میں تعریف کی ہے۔ میں آپ کو اسی کے ریسرچ پیپر صفحہ نمبر 10 سے دکھاتا ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ جنگ صفین والوں کے لیے ہے، جنگ جمل والوں کے لیے نہیں ہے۔ اتنا بغض تمہیں صحابہ کرام علیہ رضوان سے، تو حدیث میں تعریف کرا، ترجمہ کھا گیا۔ کیا لکھتا ہے یہ دیکھیں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، میرے بعد میری امت کے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، دو گروہوں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے، یعنی سیدنا علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ لو جی، کہتے ہیں کہ سیدنا علی خود لکھ رہا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، پھر ان دونوں مسلمان گروہوں کے اندر ہی سے ایک تیسرا فرقہ یعنی خوارج کا الگ ہو جائے گا۔ اب اس نے ویڈیو میں کیا کہا؟ جناب نبی علیہ السلام نے ڈیفائن نہیں کیا کہ یہ جنگ جمل میں یا جنگ صفین میں، تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی تھی، اسے جنگ صفین کہتے ہیں، تو یہ جنگ صفین کے لیے ہے، خود لکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو جھوٹا کر رہا ہے، جھوٹا انسان، تیرے شکر پر اللہ کی لعنت ہو تیرے اوپر۔ اور خود لکھا ہے کہ یہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو تیسرا فرقہ نکلا تھا وہ خوارج، یعنی خوارج کا الگ ہو جائے گا۔ اس الگ ہو جانے والے فرقہ یعنی خوارج سے وہ گروہ قتال کرے گا جو ان دونوں گروہوں میں سے اقرب الی الحق ہوگا، جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ ترجمہ کھا گیا، یہ تعریف کر دی، اور آگے نوٹ لکھ کے کہتا ہے جناب حق والا۔ اور اپنا اس کا دوسرا ریسرچ پیپر ہے رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے، یہ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 3 پر یہ روایت لایا ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے مخالفین اور ان کے ساتھی، پھر ان دونوں مسلمان گروہوں کے اندر سے ایک تیسرا فرقہ الگ ہو جائے گا یعنی خوارج۔ تو خارجی کب نکلے تھے؟ پوری دنیا کو پتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب صلح ہوئی تھی تو خارجی نکلے تھے۔ کتنا بڑا شیطان انسان ہے، اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے۔ یعنی خوارج اور اس الگ ہو جانے والے فرقے سے مسلمانوں کا وہ گروہ قتال کرے گا جو اس وقت حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا، جو حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا، یعنی دوسرا بھی حق پر ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا یہ ہوگا کہ حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا، وہ باطل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہاں ترجمہ ہی ادھر کھا گیا۔ یہ 2015 میں اس نے ریسرچ پیپر لکھا تھا، اب اس پر اتنی لعنتیں پڑی ہیں، اس کے بعد 2017، 18، 19 میں جو اس کا یہ ریسرچ پیپر چل رہا ہے واقعہ کربلا کا تحقیقی پس منظر، اس میں ترجمہ ہی کھا گیا، تعریف کر دی۔ اب تو یہاں تک کہہ رہا کہ یہ حدیث ان کے بارے میں ہے نہیں ہے، یہ تو نبی علیہ السلام نے ڈیفائن نہیں کیا، تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بعد یہ دو گروہ تھے، اس کے بعد تیسرا فرقہ خارجیوں کا نکلا، اپنے آپ کو جھوٹا کر رہا ہے۔ اور یہاں اس نے لکھا ہے کہ
جو اس وقت حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا. اب یہ سارا معنی کھا گیا. اب اسی ویڈیو میں آگے کہتا ہے جناب یہ پھر حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں, حسد کرتے ہیں. جب حضرت ابو بکر کے سامنے لوگ آئے تھے تو وہ تو حق پر نہیں تھے, بھئی وہ تو مرتد ہو گئے تھے, وہ حق پر کیسے ہوں گے؟ اور خود اس نے اسی ریسرچ پیپر میں لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطی اجتہادی تھی. نوٹ, جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المؤمن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو دگنا اجر اور مخالفین کو بھی ایک اجر ملے گا, کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ مجتہد تھے. یہ اپنے ریسرچ پیپر میں لکھ رہا ہے, اپنا منہ کالا کر رہا ہے, اور کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ جناب یہ بغض رکھتے ہیں حضرت علی سے. بھائی تو بھی بغض رکھتا تھا, پھر 4 سال پہلے تو یہ لکھ رہا ہے, اب تیرے اوپر اتنی پھٹکار پڑی ہے, تو بدل گیا ہے, تو بدلا ہے, ہم نہیں بدلے, ہمارا پرانا وہی موقف ہے. اور اتنا آگے اس پر پھٹکار پڑی ہے, اتنی اس پر لعنتیں پڑی, اتنا اس کے بغض آیا ہے کہ حضرت ابو بکر کے مخالف تو مرتد تھے, حضرت عمر کے مخالف کافر تھے, حضرت عثمان کے مخالف وہ بلوائی تھے, حضرت علی کے مخالف رضی اللہ عنہ, یہی کہ جو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت علی کے مخالفین کو, کہتا اتنی دشمنی. ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی مرتد, دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی کافر, رومنز اور پرشینز, تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی بلوائی, چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون اے رضی اللہ عنہ. چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی, دیکھا آپ نے, اتنی دشمنی. یعنی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف آئے تھے, یہ خود لکھتا ہے کہ اجتہادی خطا ان سے ہوئی تھی, کیونکہ قصاص عثمان کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے. اور سارا اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ صفحہ نمبر 2 پہ, قصاص سیدنا عثمان کے معاملے میں اختلاف رائے کا پیدا ہو جانا ان جنگوں کا اصل سبب بنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں, ان قاتلوں کو پکڑا جائے. اس پر اختلاف رائے ہوئی اور جنگ ہوئی. تو سامنے والے کون تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, عشرہ مبشرہ میں سے یہ کہ ان کو رضی اللہ نہیں کہیں گے, جن کو نبی علیہ السلام فرماتے جنتی ہیں. اختلاف رائے ہوا اور مخالف ہو گئے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ لکھتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رافضیت, ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس میں نے آپ کو دکھایا ہے, یہ لکھ رہا ہے کہ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے درمیان اختلاف ہوا. تو آپ خود لکھ رہے ہیں. اچھا آگے خود دیکھ لیں, یہ کہتا ہے کہ میں تو امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, جب آپ آئے تب بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. تو پھر اتنی دشمنی. میں تو جب بولا ہوں رضی اللہ عنہ کا ہے. اس پمفلٹ میں سینکڑوں دفعہ نام آیا ہے حضرت معاویہ کا, ہر دفعہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے, آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. ہاں, اتنی کون رسپیکٹ دیتا ہے؟ اتنی رسپیکٹ تو امام بخاری مسلم نے نہیں دی ہوئی ہے. جی دوستو, آپ نے دیکھا کہ میں تو ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, آپ آئے تب رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. کتنا تو جھوٹا انسان ہے. پہلے تو طنز کر رہا ہے, ٹونٹ کر رہا ہے کہ حضرت ابو بکر سامنے مخالفین جناب مرتد, عمر کے مخالف جناب کافر, عثمان کے مخالف بلوائی, اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ. اتنی دشمنی, یہ انداز کیا تھا, یہ بدتمیزی کیا تھی؟ تو اتنے دشمن تم بن گئے ہو کہ اب تو کہتے ہو کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. کیا تو طلحہ رضی اللہ نہیں کہے گا, زبیر رضی اللہ نہیں کہے گا؟ لکھا ہے اس نے, اور اپنے اسی ریسرچ پیپر میں بار بار اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے. تو یہ ٹونٹ کس کے لیے تھا؟ صرف بغض اس کے اندر جو ظاہر ہوتا ہے, اپنے ماننے والے کو جاہل بنا رہا ہے, اجل بنا رہا ہے, ان کو دشمن بنا رہا ہے. اس کو دیکھا کریں کہ کہتا کیا ہے, کرتا کیا ہے. اگر اسی کی بات پہ اعتماد کیا جائے کہ خلیفہ حضرت امیر المومنین کے مخالفین کو رضی اللہ عنہ اتنی دشمنی, تو سب سے بڑے دشمن تم ہو. تم نے قانون بنایا, ہم نے نہیں قانون بنایا. ہم کہتے سب کو رضی اللہ عنہ کہنا ہے. تم نے قانون یہ بنایا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالف ہوگا اس کو رضی اللہ کہنا, یہ دشمنی ہے. دشمن تم ہو. تم خود قانون بنا کے خود قانون توڑتے ہو. کتنے بڑے دشمن ہو. اللہ کریم کی ایسے دشمنوں پر لعنت ہو, پھٹکار ہو, جو اتنا بغض صحابہ کرام علیہ رضوان کا مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. ایسے دشمن سے بچیے, ایسے جاہل سے بچیے. اس کے ہی ریسرچ پیپر سے میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ کیا لکھتا ہے اور یہ کیا کہتا ہے. کتنا 2 نمبر آدمی ہے, کتنی تضاد بیانی ہے اس میں.